اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم قرآن کی سورت آل عمران کی آیت نمبر 49 پر غور کریں گے اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ وہ کہے گا، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ واقعی میں پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جنہیں اللہ نے 4 معجزات دیے تھے۔ ایک تو انہوں نے مردے کو زندہ کیا تھا، دوسرا جو ہے وہ کوڑیوں اور اندھوں کو صحیح کر دیتے تھے، اچھا کر دیتے تھے، اور جو گھروں میں لوگ چھپا کر رکھتے تھے اس کو بھی بتا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے معجزات دیے، ان کی انہی معجزات کی وجہ سے لوگوں نے شرک کرنا چالو کر دیا، ان سے مانگنے لگ گئے ہیں نا، ان کی جو ہے مورت بنا لی، چرچ میں ان کو رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے اللہ کی طرف سے دی ہوئے معجزات تھے، اور اللہ کے حکم سے وہ سارا کام کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے سورہ المائدہ آیت نمبر 116 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہیں گے۔ اور جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 معبود بنا لے؟ تو وہ کہیں گے، تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے۔ بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب کا جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر نگران ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن رسول کو، جن نبی کو اتنے معجزات دیے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک دن ان سے بھی پوچھے گا، پھر وہ ہم لوگوں سے بھی سوال کرے گا، کیونکہ ہم لوگ بھی تو قدم قدم پر شرک کرتے ہیں نا، کبھی فلاں بابا کے پاس جا رہے، کبھی فلاں مزار پر جا رہے ہیں نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک دن اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، اور ان سے پوچھے گا کیا آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں کو مانیں؟ تو وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ میں تو دنیا سے چلا گیا تھا، ہے نا، میرے بعد ان لوگوں نے کیا کیا یہ میں نہیں جانتا، تو بہتر جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تو جنت میں ڈال دیں گے، کیونکہ وہ تو اللہ کے نیک بندوں میں سے شمار تھے، ہے نا۔ پھر خرابی کس کی لگے گی؟ ہم لوگوں کی، ہم لوگوں کو اٹھا کر سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر اس وقت ہم لوگ کہیں گے، اللہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجتا تو میں ان کو بالکل نہیں پوچھوں گا، دوبارہ میں صرف اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاروں گا، اور صرف اللہ کی ہی میں عبادت کروں گا۔ تو سوچئے، ہم ابھی زندہ ہیں، آج رہتے ہوئے اگر ہم سدھر جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اور ہر اس بندے کو شرک سے بچائے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمیں جو ہے اللہ کے ہاں ہر چیز کی بخشش ہے، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم کیا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے۔